اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے بعد وفاقی حکومت کو وزیر اعظم کے 20 غیر منتخب مشیروں اور معاونین خصوصی کے اختیارات محدود کرنا پڑیں گے، اور اب کابینہ کمیٹی کے اجلاسوں میں عمران خان کے غیر منتخب مشیروں اور معاونین خصوصی کی شرکت دعوت نامے سے مشروط کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ عبدالحفیظ شیخ سمیت ان کے کوئی بھی مشیر اور معاونین خصوصی کسی کابینہ کمیٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے یا اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس فیصلے سے وفاقی حکومت کے کچھ غیر منتخب اراکین کی سربراہی میں جاری نجکاری کے عمل کو ایک بڑا دھچکا لگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نجکاری سے متعلق کابینہ کی کمیٹی کے قیام کے گزشتہ سال کے نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ غیر منتخب مشیر اور معاونین خصوصی حکومتی کمیٹیوں کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ ایک رکن قومی اسمبلی کی جانب سے دائر درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس عامر فاروق نے موقف اختیار کیا کہ غیر منتخب مشیر اور معاونین خصوصی ایگزیکٹو کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ رکن اسمبلی رانا ارادت شریف خان نے اپنے وکیل بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا کے ذریعے پیش کی گئی درخواست میں عبدالحفیظ شیخ کی بطور چیئرمین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تجارت اور سرمایہ کاری، عبدالرزاق داؤد اور وزیر اعظم کے مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات اور کفایت شعاری ڈاکٹر عشرت حسین کی نجکاری سے متعلق کابینہ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق یہ طے شدہ قاعدہ ہے کہ کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کے منتخب اراکین ہوتے ہیں۔ رکن اسمبلی ارادت شریف نے 25 اپریل سن 2019 کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور محصولات عبدالحفیظ شیخ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد، وزیر اعظم کے مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات اور سادگی ڈاکٹر عشرت حسین، وزیر مواصلات مراد سعید، سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات اسد عمر، وزیر نجکاری محمد میاں سومرو اور وزیر برائے بجلی عمر ایوب خان نجکاری سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اراکین کے طور پر شامل ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ تینوں مشیروں عبدالحفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد اور ڈاکٹر عشرت حسین کو پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹوں سے منتخب نہیں کیا۔ بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے استدلال کیا کہ پاکستان پر عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی حکومت کی جا سکتی ہے، اور وہ شخص جو پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہے نہ کابینہ کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کمیٹیوں کا۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزراء کے برخلاف مشیر وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ حلف نہیں اٹھاتے، وہ آئین کے آرٹیکل 91(6) کے تحت پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں، وہ قابلیت کے تابع نہیں اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اہل یا نا اہل بھی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ تقرر سے پہلے اور بعد میں مشیر اپنے اثاثوں اور واجبات کے بارے میں بیان حلفی جمع کروانے کے پابند بھی نہیں ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی جانچ پڑتال کے تابع نہیں ہیں۔ اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ کسی بھی شخص کو مشورے دینے کے لیے منتخب کرنا وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ تاہم انہوں نے فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم کی ٹیم کے کسی غیر منتخب رکن کی جانب سے کسی قانونی حق کے بغیر ایگزیکٹو اختیارات کی انجام دہی کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا، اور اس وجہ سے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں اعلان کیا گیا کہ کسی وزیر کی حیثیت سے مشیر کا تقرر ان کو اختیارات نہیں دیتا کہ وہ وزیر کی حیثیت سے کام کرے یا رولز آف بزنس 1973 کے تحت اس طرح سے امور انجام دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب وزیر اعظم کے 20 معاونین خصوصی اور مشیران نہ تو کسی کابینہ کمیٹی کے سربراہ بن سکتے ہیں اور نہ ان کے رکن بن سکتے ہیں، جبکہ جس وزارت اور ڈویژن میں ان کی تقرری کی گئی ہے وہاں بھی ان کا کوئی کردار، ذمہ داری یا ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ باخبر حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹیوں کی تشکیل نو کی ہے اور مشیر اور معاونین کا کردار کم کر دیا ہے۔ اب سرکاری ریکارڈ میں کوئی بھی مشیر یا معاون خصوصی کابینہ کمیٹی، وزارت یا ڈویژن کا سربراہ نہیں ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کا سربراہ اب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کو بنایا گیا ہے، جبکہ وزیر دفاع اور وزیر فوڈ سیکیورٹی اس کے ارکان میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین جو کہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، وہ خصوصی دعوت نامے پر ہی اس کے اجلاس میں شرکت کیا کریں گے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے معاونین خصوصی سیکریٹریز اسٹیبلشمنٹ، فائنانس، قانون انصاف اور کابینہ پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین بھی کریں گے۔ اس طرز پر کابینہ کمیٹی برائے توانائی کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ اب وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات اور خصوصی اقدامات کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ اور ریونیو، صنعت و پیداوار، اطلاعات و نشریات، بحری امور، داخلہ، پاور اور ریلویز اس کے ارکان ہیں۔ معاون خصوصی برائے پاور، پیٹرولیم اور ریونیو، مشیر کامرس اینڈ انویسٹمنٹ بھی اجلاسوں میں خصوصی دعوت نامے پر ہی شرکت کریں گے۔ دریں وزیر اعظم نے ایک اور فورم تشکیل دیا ہے جو کہ کابینہ کمیٹی برائے ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز ہے۔ اس کا سربراہ وزیر قانون و انصاف کو بنایا گیا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।